کفار اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام کہتے تھے. ایک اصول بار بار قرآن نے بیان کیا کہ حرام کہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان چاہیے. حقیقتاً رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ اللہ ہی کا فرمان ہے. تو اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو حرام کیا گیا وہی حرام ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ حرام قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے، اور حرام کی دلیل نہ ہو تو وہ چیز خود بخود حلال ہے. لہذا لوگوں کا یہ سوال کہ اگر یہ حلال ہے تو دلیل دو، اگر جائز ہے تو دلیل دو، یہ سوال ہی غلط ہے. جو ناجائز کہہ رہا ہے اسے چاہیے کہ دلیل پیش کرے، جو حرام کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ واضح دلیل پیش کرے. ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی، جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اس وحی میں نہیں پاتا، محرمن، حرام، علی طاعم، کھانے والے پر، یطعمہ، جو وہ کھاتا ہے، کسی کھانے والے پر کوئی کھانا میں وحی الہی میں حرام نہیں پاتا. کسی کھانے والے پر کوئی بھی کھانا میں وحی الہی میں حرام نہیں پاتا، الا، مگر یہ چیزیں ہیں جسے شریعت نے حرام کیا. ان یکون میتتن، یہ کہ وہ مردار ہو. میتہ، طبعی موت، مر گیا، ذبح نہیں ہوا، یا ذبح تو ہوا شرعی ذبح نہ ہوا. 4 رگیں کاٹنی تھی، 2 ہی رگیں کٹی اور مر گیا. 4 رگیں بھی کاٹی لیکن اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا، ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو ان تمام صورتوں میں جانور جو ہے وہ مردار ہو جائے گا. او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، دم خون، مسفوحا بہتا ہوا. تو قرآن مجید فرقان حمید جہاں بھی خون کا ذکر ہے تو اس سے مراد بہتا ہوا خون حرام ہے. بہتے ہوئے خون سے مراد وہ خون ہے جو رگوں کے اندر دوڑتا ہے. جو جانور کے جسم میں جو رگیں ہیں ان کے درمیان جو گردش کرتا ہے وہ ہے بہتا ہوا خون. لیکن جو جمع ہوا خون ہے، جیسے جگر ہے وہ بھی جمع ہوا خون ہے، تلی ہے وہ بھی جمع ہوا خون ہے، وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح گوشت کے اندر جو رگوں کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن خود گوشت کے اندر بھی خون ہوتا ہے. اب اچھی طرح گوشت کی جیسے بوٹیاں کی جاتی ہیں تو ان بوٹیوں کو اچھی طرح آپ دھو لیجئے. اس کے بعد اب آپ قیمہ بنائیے. تو قیمہ بنانے سے ایسا محسوس ہوگا گویا کہ خون نکل رہا. یہ گوشت کا خون ہے، یہ رگوں کا خون نہیں ہے، لہذا اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنه رجس، پس بے شک پورے کا پورا خنزیر تو رجس ہے، گندگی ہے، نجاست ہے. یعنی خنزیر پورے کا پورا ناپاک ہے، لیکن قرآن نے گوشت کا ذکر کیا کیونکہ خنزیر میں جو چیز عام طور پر کھائی جاتی ہے وہ گوشت ہی کھایا جاتا ہے. او فسقن، یا بے حکمی کا جانور، اللہ کی نافرمانی میں جس جانور کو ذبح کیا گیا، اہل لغیر اللہ بہ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا.
تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی ناچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، کھانے کے لیے حلال نہ ہو، جان جا رہی ہو، تو جان بچانے کے لیے وہ چند لقمے کھا سکتا ہے۔ غیر باغ، اس حال میں کہ وہ خود خواہش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو۔ یعنی اس وقت اگر وہ سور کھاتا ہے جان بچانے کے لیے تو لذت حاصل کرنے کے لیے، خواہش کے لیے نہیں کھائے گا، اور اگر 2 لقموں میں جان بچ سکتی ہے تو تیسرا لقمہ نہیں کھا سکتا، اتنا کھائے گا کہ جان بچ جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہودیوں پر بعض چیزیں حرام تھیں، تو اگلی آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام یہودیوں پر پہلے نہیں تھی، انہوں نے مسلسل اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی، تو سزا کے طور پر ان پر بعض حلال چیزیں حرام کر دی گئیں۔ تو یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور۔ ظفر ناخن، ذی والا، ذی ظفر ناخن والا جانور، یعنی ہر وہ جانور، چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ چوپایا ہو، جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں، تو ایسا جانور ان پر حرام کیا گیا۔ جیسے بطخ ہے، مرغی ہے، تو پاؤں میں انگلیاں ہیں، اونٹ ہے تو اس کے پاؤں میں بھی کھر نہیں ہے، تو یوں سمجھیے کہ جو کھر کے بغیر جانور ہیں وہ ان پر حرام کیے گئے، اور جو کھر والے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اسی طرح مینڈا ہے، تو وہ کھر والے جانور ان کے لیے حلال تھے، مگر ان میں بھی گائے، بیل، بکرا، بکری کے اندر ان پر لازم تھا کہ ان کی مخصوص وہ چربی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ چربی کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان یہودیوں پر، شحومہما، گائے اور بکری کی چربی، شحوم چربی کو کہتے ہیں، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی ان کے لیے حلال کی کہ جو گائے اور بکری کی پیٹھ اٹھائے ہوئے ہو، یعنی جو پیٹھ پر، کمر پر جو چربی لگی ہوتی ہے وہ چربی یہودیوں کے لیے حلال ہوئی۔ اول حوایا، یا وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہو، الحوایا آنت کو کہتے ہیں، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ملی ہو ہڈی سے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، جو چربی پیٹھ پر لگی ہو، آنت سے ملی ہوئی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، وہ چربیاں یہودیوں کے لیے حلال تھیں، باقی گائے اور بکری کی تمام چربیاں جو ہیں وہ منع تھیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، جزینا، ہم نے بدلہ دیا، ہم انہیں، ببغیہم، ان کی بغاوت کا، سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے حرام تھیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ توریت کے اندر بھی یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کافی عرصے کے بعد یہودیوں پر یہ چیزیں حرام ہوئیں، اور وہ بھی ان کو سزا دی گئی ان کے گناہوں کی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر اے محبوب
یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، کذبوا وہ جھٹلائیں، فقل ربکم تو آپ کہیے تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ ذو رحمت واسعہ، ذو مانے والا، واسعہ مانے وسیع۔ یہاں پر آپ سوچیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کافر آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، تو اس میں ربط کیا ہے، مطابقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیں کہ تم مجھے جھٹلا رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ رب کی رحمت سے ہے، یہ مہلت اس لیے تاکہ تم توبہ کرو اور ایمان لے آؤ، اس کا موقع دینے کے لیے تمہیں مہلت دی گئی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا اور مہلت ختم ہوگی، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اللہ کا عذاب نہیں ٹالا جائے گا مجرم قوم سے، وَلَا يُرَدُّ نہیں ٹالا جائے گا، بَأْسُهُ بَأْس مانے عذاب، اللہ کا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، یعنی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تم توبہ نہیں کرو گے تو جب عذاب آئے گا وقت پر تو کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا۔ سیقول الذین اشرکوا ان قریب مشرکین کہیں گے، ان قریب مشرکین کہیں گے، ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا، قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا اور یہ غیبی خبر ہے کہ وہ ایسا کہیں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو شرک کیا، ہمارے باپ دادا نے جو شرک کیا اور جو ہم نے اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام قرار دیا، اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں روک دیتا، جب اللہ نے ہمیں روکا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور یہ جو ہم نے کیا اللہ کی مرضی سے کیا۔ یہ مشرکین نے یہ بات ابھی کہی نہیں تھی، فرمایا وہ کہیں گے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی، اس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ بات جو ہے یہ پرانے لوگوں نے بھی کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے، یعنی روکتا نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ بت بنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے تو اس کے ہاتھ پر فالج نہیں گرتا، وہ اس پتھر کو تراش کر بت بنا کر اسے بت خانے میں رکھتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں غلط ہے، تو ہمارے ہاتھ میں قوت کیوں دی اللہ نے، ہمارے ہاتھ پر فالج پڑ جاتا، ہم بت کو سجدہ کرنے جاتے تو ہم جھک ہی نہ سکتے۔ یہ ان کا خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، اور جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو استاد ٹوکتا نہیں ہے کہ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، جو صحیح امتحان لیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجئے، نتیجہ پھر بعد میں آئے گا۔ اگر استاد سر پر کھڑا ہو جائے اور آپ کو کاپی کے اندر کوئی غلط جملہ لکھنا ہی نہ دے تو وہ امتحان نہ ہوا۔ تو اس لیے امتحان گاہ میں دونوں طرح کی اجازت ہوتی ہے، آپ اچھا لکھیں برا لکھیں، کاپی خالی چھوڑیں، جو کرنا ہے کریں، آپ کی کاپی لے لی جائے گی اور پھر رزلٹ آپ کی کاپی اور آپ کی محنت پر دیا جائے گا۔ تو دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، تو اس میں ہمیں چھوٹ دی گئی، اچھا کام کرنا ہے برا کام کرنا ہے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے،
اور پھر کل بروز قیامت تمہیں حساب دینا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو چھوٹ ملی ہے، جو مہلت ملی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ دیکھیں، ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں جب پڑھاتا ہے تو وہ بچے کی کاپیوں پر نظر کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ پھر وہی ٹیچر سالانہ امتحان لیتا ہے یا وہ ششماہی امتحان لیتا ہے، تو اس وقت اگر وہ اچھا ٹیچر ہے، 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا جو بھی ٹائم دے گا، اس ٹائم کے اندر وہ بچے کی کاپی پر نظر نہیں رکھے گا، یعنی نظر سے مراد یہ کہ اس کو روکے گا نہیں، جو کرنا ہے کرتے رہو۔ پھر کیا ہوگا، جب امتحان ختم ہو جائے گا، جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو وہ کاپی اسے دکھائے گا اور کہے گا دیکھو تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے۔ تو اب بتائیے کہ ٹیچر کی رضا کس میں ہے؟ استاد تو اس صورت میں راضی ہوگا کہ آپ اچھا کام کریں گے، لیکن 3 گھنٹے جو اس نے ٹائم دیا ہے اس کے اندر اس نے آپ کو مہلت دی ہے، تو یہ مہلت، یہ اس کی طرف سے یہ اجازت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ برے کام سے راضی ہوتا ہے، بلکہ راضی تو استاد کس سے ہوگا؟ وہ جو کاپی دکھائے گا اور کہے گا دیکھو یہ بچہ ہے جس نے اتنا اچھا کام کیا ہے، میرا دل خوش ہو گیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ 3 گھنٹے کا جو وقت تھا، اس وقت کے اندر استاد سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن روک نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھے اور برے دونوں کام سے راضی ہے، بلکہ راضی تو اس صورت میں ہوگا جو کام اچھا کرے گا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا نہیں ہے تو اللہ راضی ہے۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی کذب، جھٹلایا، حتی، یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا، انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب، یعنی مہلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو اللہ راضی ہے تبھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مہلت ختم ہوئی اور ہمارا عذاب آ گیا۔ مشرکین کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے، لیکن مسلمانوں کو اس زاویے سے سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہ کی نحوستیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں۔ ظلم کرنے والا وہ تباہ ہوتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا، دیگر مسلمانوں کا دل دکھانے والا، حرام کمانے والا، سود کا لینے والا، رشوت لینے والا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے، بسا اوقات سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نقصان نظر نہیں آتا، تو لوگ یہی سوچتے ہیں ارے مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے کیا ضرورت ہمیں عذاب دے گا۔ تو بتائیے مشرکین جو ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ کافر کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جگہ جگہ عذاب کا ذکر ہے، تو کیوں ذکر ہے؟ تو وہ اصل میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھی نہیں جاتی، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، حرام روزی چھوڑ نہیں سکتے، تو اپنے ضمیر کو وہ مارنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں ارے مولویوں کی بات ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اوہو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن اس نے اپنے کلام میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احادیث طیبہ میں یہ بھی تو بیان کیا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس حال میں مر جائے تو سیدھا جہنمی ہے بغیر توبہ کیے۔ اور یہ بھی تو فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ بے نمازی ہے، اور بے نمازی کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتا، اور نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ بھی تو ہے کہ بے نمازی کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے،
اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہی بلائیں ہیں، اسے چین، سکون، اطمینان نہیں ملتا، اسے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے اسی سے ہمیں معلوم ہوا ہے. تو جہاں ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، وہاں رب کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ جسے چاہے عذاب میں ڈال دے، وہ اس کا عدل ہے، اور جسے وہ نعمت دے گا، فضل دے گا، وہ اس کا فضل ہے. تو اس لیے انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب عذاب آئے گا پھر توبہ کروں گا، تو پھر اس وقت توبہ کرنے کا بسا اوقات موقع نہیں ملتا. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ راضی ہے تبھی تو ہمیں مہلت دے رہا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ فتخرجوہ لنا، اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہمیں بتاؤ. دلیل تو کسی کے پاس نہیں. ڈاکو، چور، دہشت گرد، فراڈی، کرپشن کرنے والے، حرام کمانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، رشوت خور، سود خور، ہر کوئی دل میں یہی لے کر بیٹھا ہے اللہ غفور رحیم، ہم تو جنتی ہیں، ڈائریکٹ جنتی ہیں. اگر ڈائریکٹ جنتی ہے تو آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، صرف من گھڑت خیالات ہیں. بلکہ دل بھی یہ کہتا ہے کہ پکڑ بڑی سخت ہونی ہے، دل بھی یہ کہتا ہے، تبھی تو موت سے گھبراتے ہیں. جو ڈائریکٹ جنتی ہو دنیا کی مشقتیں کیوں برداشت کریں؟ وہ تو موت کو خوشی سے جو سینے لگائے تو سیدھا جنت میں جانا ہے. انہیں بھی پتا ہے کہ ڈنڈے بہت پڑنے ہیں، بڑی سزا ملنی ہے. ضمیر ملامت کر رہا ہے لیکن صرف زبردستی اپنے ضمیر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ جو انسان برا کام کرتا ہے نا، کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا ضمیر ملامت نہ کرے، اس کا ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ بڑی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ضمیر کی ملامت ہے، یہ جو اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ ذرا سا آپ کوئی گفتگو کریں تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کے پیچھے بھاگتے ہو. ظن مانے گمان، من گھڑت خیالات ہیں تمہارے، کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو صرف اندازے مارتے ہو، تکے مارتے ہو. تخرصون، اندازے لگانا، تخمینے لگانا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی حجت پوری ہے، البالغہ پوری، یعنی اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت کے لیے رسول بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دیں، اچھی طرح سمجھا دیا. اب کل بروز قیامت تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی پھر وہ ہدایت جو ہوتی وہ جبر کے ساتھ ہوتی. یعنی جبر سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کا راستہ دیکھتا ہی نہیں، ساری دنیا میں ہدایت ہی کا راستہ ہوتا، تو پھر یہ امتحان گاہ نہ ہوتی، یہ دارالامتحان نہ بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے دارالامتحان بنایا. چاروں طرف گمراہیاں ہیں، پھر اللہ نے عقل عطا فرمائی، ضمیر ہمیں دیا. اب ان آزمائشوں سے جو گزرے گا اس سے اللہ راضی ہوگا اور اسے وہ صلہ عطا فرمائے گا جو بندے کی محنت سے بہت ہی زیادہ ہے. میں اب دیکھیں نا کہ اگر 5 وقت کی نماز ہے
رمضان کے روزے ہیں، اس سب کو آپ جتنی عبادتیں فرض ہیں، واجب ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں اور اس کو آپ اس انداز میں لیجئے ایک مزدور کی مزدوری. تو ایک مزدور جتنی محنت عبادت میں ہوتی ہے اتنی محنت اگر کرے تو مجھے بتائیے کہ اسے دنیا کے اندر مزدوری کتنی ملے گی؟ کیا کوئی شخص ایک دن کہیں گزارے اور پھر اس کے بعد تھوڑا چل کر دوسری جگہ پر جائے، وہاں پر تھوڑا وقت گزارے اور پھر چل کر رات کسی جگہ گزارے، تو کیا اسے کروڑوں روپے مل سکتے ہیں؟ لیکن حج کے اندر بتائیے محنت کیا ہے. مینا کے اندر خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں میں ایک دن گزارنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک. اور یہ بھی پڑھنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے. فرض کیا ہے؟ میدان عرفات میں داخل ہو جانا، ظہر وہاں پڑھنا، عصر وہاں پڑھنا، اور جب غروب آفتاب ہو جائے اس وقت دعا کرنا، اور اس کے بعد رات جو ہے مزدلفہ میں گزارنا. اب بتائیے میدان عرفات میں چند گھنٹے جو گزارے جاتے ہیں اس میں کیا محنت ہے؟ لیکن رب کا کرم تو دیکھیں کہ وہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے دور دراز سے پراگندہ سر میری رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. اور پھر جب وہ مزدلفہ میں جاتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے حقوق العباد بھی معاف کر دیے. اب بتائیے یہ 2 کام ہیں، عرفات میں چند گھنٹے گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنا. اتنی محنت اگر ہم دنیا میں کریں اور کسی سیٹ کے پاس جائیں تو وہ 2 روپے دینے کے لیے تیار ہو، اس میں کیا کیا تم نے؟ صرف بیٹھے ہو وہاں پر، اور کیا کیا تم نے؟ اور مزدلفہ میں چاہیں تو رات کو ہم سو بھی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بندہ جب طواف کے لیے جاتا ہے، اور جسے ہم طواف زیارت کہتے ہیں اور طواف افادہ کہتے ہیں، طواف فرض کہتے ہیں، وہاں جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تو آج گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اب نئی زندگی شروع کر. تو اتنی بہاریں اور اتنی بڑی جنت، تو یہ رب کا فضل ہے. تو یہ فضل کیسے ملتا ہے؟ کہ چاروں طرف آزمائشیں ہیں، شیطان اور نفس کے حملے ہیں، ان سے بچ کر اللہ کی راہ اختیار کرنے والوں کو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس پہ کرم فرما دیتا ہے. قل اے محبوب آپ فرمائیے، ہلم لاؤ تم، شہداءکم اپنے گواہ، الذین یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. ایسے گواہ لاؤ. اب وہ گواہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ اللہ کے دربار میں خود تو جا نہیں سکتے. نبی ایک واسطہ ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور نبوت کو وہ مانتے نہیں. لیکن پھر بھی اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں اور کہیں ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں، فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دیں اور کہیں کہ ہاں اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دینا، کیونکہ یہ گواہی ان کی جھوٹی ہوگی، صرف خواہشات کی پیروی میں اور جھوٹ کے اندر انہوں نے گواہی دی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور تم ہرگز ان لوگوں کی خواہشات پر کبھی نہ چلنا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور ان لوگوں کی باتیں کبھی نہ سننا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو بھی وہ الہ مانتے ہیں، اللہ کو بھی الہ مانتے ہیں، بتوں کو بھی معبود مانتے ہیں، اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں.
بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں، تو انہوں نے بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی باتیں سننی چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جن لوگوں کی زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں، رب کی نافرمانی میں، ان کی باتوں سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔